بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیوں کرتا آ رہا ہے۔ ایسا کیا ہے فلسطین میں اور اسرائیل کے مذموم مقاصد کیا ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، عرصہ دراز سے یہودی اس سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے، اور اس کو بنانے کے بعد یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل فلسطین کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے، اور اسی جنگ کے دوران وہ مسجد اقصی کو گرا کر اس جگہ پر ہیکل سلیمانی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک وہ ہیکل سلیمانی کو بنا نہیں لیتے تب تک ان کا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تھا تو یہی یہودی بچ بچا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت تمام ملکوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان یہودیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی، لیکن پھر یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور تب سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ مسجد اقصی ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے، کیونکہ یہودیوں کے مطابق اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تابوت سکینہ عطا کیا، جو کہ ایک مقدس صندوق تھا، اور اس صندوق کی برکت سے یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا، اور کسی عام شخص کو اس جگہ پر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا، لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو سر عام قتل کر دیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کرایا اور ہیکل کی دوبارہ سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا، اور بچے کھچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ 1000 سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔
بالآخر یہودیوں نے امریکہ اور انگلینڈ کی مدد سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل کے قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1987 کی جنگ کے بعد صہیونی قوتوں نے مسجد اقصی کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی، جس سے مسجد اقصی کو اب تک خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ پیارے دوستو، ان سب مظالم اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے باوجود مسلمان ممالک خاموش ہو کر بیٹھے ہیں اور کوئی بھی فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور یہودیوں کو ان کے مذموم مقاصد میں ناکام فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔